زائر طیبہ کو جانے والے تو سلام میرا آقا سے میرے انتہائی محترم جناب حاجی محمد طفیل مجددی، تیری قسمت پہ رشتہ میرے انتہائی محترم حضرت علامہ سید علی عابد شاہ مشہدی، کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، ہمارے سید محمد افضل شاہ صاحب مجددی مارٹون، ہے مجھ کو رلا ہمارے انتہائی محترم جناب قیس خان مجددی، جاتا ہے مجھ کو رلا ہمارے انتہائی محترم جناب علامہ محمد انور سعید مجددی، میرا آقا سے کہنا تو سلام میرا آقا سے کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ انتہائی ایمان افروز تقریب سعید، جہاں ہماری ہفتہ-وار محفل ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کی ماہانہ جو ہماری انتظامیہ کمیٹی ہے، مجلس عاملہ ہے، اور جو ہمارے عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ساتھی ہیں، ان کی ماہانہ تربیتی نشست بھی ہے۔ اور تیسرا عنوان آج کی اس محفل پاک کا، اس میٹنگ کا، اس حفلے کا، سال کے بعد جو عید قربان آتی ہے، اس عید قربان کے حوالے سے آپ کا یہ ادارہ، آپ سب ساتھی جو کام کرتے ہیں، گزشتہ سالوں میں جو ہماری پروگرس ہے، گزشتہ سالوں میں جو ہمارا کام کرنے کا طریقہ ہے، اس پر غور و خوض کرنے کے لیے ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کس انداز میں کام کیا ہے، اور ہمیں کیسی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اس پر غور و خوض کرنے کے لیے ہر سال عید قربان سے پہلے اس اجلاس کا، اس میٹنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بحمدہ تعالی جو ساتھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا آپ کے اس مرکز میں 200، 250، اور جب بہت زیادہ کام ہوتا تھا تو 300 کے قریب چرمہائے قربانی اکٹھی کی جاتی تھی۔ یاد ہے کہ نہیں یاد آپ کو؟ اب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ احباب کی محنت سے 5-6 ہزار کے قریب چرمہائے قربانی اکٹھی ہوتی ہیں۔ یا ایک پروگرام کو منظم طریقے سے، احسن طریقے سے آگے لے کر چلنا، یہی ایک خوبصورت ذہن کی عکاسی ہوتی ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ پہلے ساتھی اپنی اپنی جگہوں پر ایک کام کرتے تھے اور اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا تھا۔ اب یہ قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے
ایک جگہ پر، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں، یہ جو ماہ رمضان گزرا ہے، ہم نے 3 نئے مدرسے جو ہیں ان کو مکمل کیا ہے۔ 3 نئے مدرسے، بنیادوں سے لے کر آخری مراحل تک۔ اور میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی اپنا گھر اتنی محبت سے نہ بناتا ہو جس محبت سے ہم اپنے مساجد اور مدارس کو بناتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ مل کر کام کریں۔ آپ سوچتے ہیں اگر میں نہیں کام کروں گا، ایک بندہ سوچتا ہے میں نہیں کام کروں تو کیا ہوگا؟ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اگر آپ اپنا حصہ ڈالیں گے، اپنے حصے کا کام کریں گے، اپنے حصے کی شمع جلائیں گے تو روشنی ہوگی۔ اگر دوسرے کے پر کام چھوڑ دیں گے کہ اندھیرا ہے، کوئی دوسرا شمع جلا دے، دوسرے پر امید رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی رہے گا۔ اور اگر ہر بندہ اپنے حصے کی شمع جلائے گا تو ساری کائنات کے اندر اجالا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج کی اس میٹنگ کا، اس اجلاس کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ جس انداز میں ہم کام کرتے ہیں اور بھی جذبے اور محبت کے ساتھ اس کام کو آگے لے کر چلیں۔ تیسری بات، جس بات کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کا ایک علمی کام، ایک صحافتی کام، وہ ہے ماہنامہ دعوت تنظیم الاسلام۔ آپ میگزین جو ہیں وہ پاکستان سے جو نکلتے ہیں، بیرون ملک سے جو نکلتے ہیں، ان کو پڑھیں۔ خاص کر جو ہمارے مکتبہ فکر کے جو رسالے نکلتے ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں، بڑے غور سے مطالعہ کریں۔ میرے پاس ہماری لائبریری میں، ہمارے اس مرکز میں تقریباً 50 یا 60 رسالے جو ہیں، ماہنامے جو ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ 50-60 ماہنامے میری نظر سے گزرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، ان کے بیانوں کو دیکھتا ہوں، ان کا انداز دیکھتا ہوں، ان کی جو تحریریں ہیں ان کو دیکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کا رسالہ ایک انفرادیت، حیثیت رکھتا ہے۔ علمی حلقے میں، پڑھے لکھے حلقے میں، اور وہ لوگ جو انتہائی مثبت ذہن رکھتے ہیں، تقریبی ذہن نہیں رکھتے، مثبت ذہن رکھتے ہیں، پگڑی نہیں اچھالتے، مثبت رویہ رکھتے ہیں، ان حلقہ جات میں آپ کے رسالے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ 2 طریقے، ابتدا میں نے اپنے ساتھیوں سے جو ادارت کا کام کرتے ہیں، اس رسالے کے مدیر ہیں، معاونت کرتے ہیں، میں نے ان سے ایک بات کی تھی کہ کسی چیز کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے، کسی چیز کو شہرت دینے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ خاص کر اس حوالے سے، صحافتی حوالے سے، یا تو آپ پگڑی اچھالیں، جو بھی آیا ہے اس کی پگڑی اچھالیں، جو بھی آپ کے سامنے آیا ہے اس کو نیگیٹو نگاہ سے دیکھیں، اس کی بے عزتی کریں، بلیک میلنگ کریں، تو چند ہی دنوں کے اندر آپ معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر مقبول ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ کو یاد ہے کہ خبریں اخبار جو تھا، ابتدا میں آیا تھا، اس کے ایڈیٹر نے جو کام کیے تھے آپ جانتے ہیں۔ بلیک میلنگ اس کا طریقہ تھا، ہر شریف آدمی کو تنگ کرنا۔ چند ہی دنوں کے اندر نظریہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف کام ہے، نہیں، اس نے اپنے پیسوں کی بات کی، اپنے اخبار کی شہرت کی بات کی، اور چند ہی دنوں کے اندر بلیک میلنگ کر کے، لوگوں کو تنگ کر کے، شریف لوگوں کی پگڑی اچھال کر اپنے آپ کو اس صحافت کے اندر مقبول کروا لیا۔ لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔
میں نے بھی ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رسالہ فوراً مقبول ہو جائے تو بہت سارے رسالے، بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں جو لوگوں کی پگڑی اچھال رہے ہیں. آپ بھی یہ کام کریں، آپ کا رسالہ بھی مقبول ہو جائے گا. لیکن اس مرکز کا یہ مزاج نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. کوئی شریف آدمی، کوئی سینسیبل آدمی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا. تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ علمی کام کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے رسالے کو عزت عطا فرمائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ غالباً 3 یا 4 سال 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے جو پاکستان کے اندر جرائد کونسل ہے اسلام آباد میں، جہاں سارے رسالے چاہے وہ ادبی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، یا آزاد صحافت کے ساتھ ان کا تعلق ہو، جتنے بھی رسالے نکلتے ہیں انہوں نے اس کی تقسیم کی ہے. اہل تشیع جو ہیں ان کا مکتبہ فکر، اہل حدیث مکتبہ فکر، اہل دیابنہ مکتبہ فکر، بریلوی مکتبہ فکر اور آزاد صحافت، یہ انہوں نے اپنی کیٹیگری بنائی ہوئی ہیں. تو بریلوی مکتبہ فکر کے اندر آپ کے رسالے کو پہلا نمبر دیا گیا تھا. یہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. اسلام آباد سے جرائد کونسل کی طرف سے آپ کے رسالے کو ترجیح دی گئی تھی. اور وہ لوگ پڑھتے ہیں. خاص کر ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کرنٹ افیئر جسے اداریہ کہتے ہیں ہم، جو ہمارا اداریہ لکھا جاتا ہے، بہت سارے میگزین جو ہے، میں 52-53 میگزین جو میرے پاس آتے ہیں ان کے اداریے کو دیکھتا ہوں. لیکن جس ایمانداری کے ساتھ اکثر جو اداریے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یا تو وہ گورنمنٹ پر تنقید کرتے ہیں، صرف تنقید کرتے ہیں، گورنمنٹ کی پگڑی اچھالتے ہیں، جو گورنمنٹ سے غلطی ہوئی ہے اس کو خوب اچھالتے ہیں، پھر گالی گلوچ کرتے ہیں، یا اس غلطی کی وہ تائید کرتے ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں. لیکن آپ کا ادارہ جو ماہنامہ دعوت تنظیم الاسلام ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جو بھی پورے مہینے میں کام ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کرنٹ افیئر کا معاملہ ہوتا ہے، ملک کے اندر جو بھی ہوتا ہے، آپ کا ادارہ انتہائی سنجیدہ انداز میں اس پر تنقید کرتا ہے. صرف تنقید کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اس کا حل پیش کرتا ہے. اس کا حل پیش کرتا ہے کہ اگر آپ اس کام کو اس انداز میں کریں گے تو یہ کام بہتر ہو جائے گا. اس کی ایک تازہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کا جو پچھلا رسالہ ہے، آپ اس کو پڑھیں. آج کل ایک وائرس ہے، ڈینگی وائرس ہے نا، سب نے لکھا ہے، اپنے اپنے رسالوں کے اندر لکھا ہوگا. لیکن آپ کے رسالے نے بھی ڈینگی وائرس کے اوپر لکھا ہے. صرف لکھ کر چھوڑ نہیں دیا کہ مچھر بڑا خطرناک ہے، بڑا یہ جان لیوا ہے، نہ، بلکہ اس کا علاج بھی لکھا ہے. دنیاوی حوالے سے بھی علاج، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے بھی اس کا علاج بھی لکھا ہے. صرف تشخیص کر دینا کہ آپ کو یہ بیماری ہے، اصل کام یہ نہیں، اس بیماری کا علاج بھی کرنا ہے. اور یہ آپ کا جو ماہنامہ دعوت تنظیم الاسلام ہے، یہ اس کو اعزاز حاصل ہے، بیماری کی تشخیص بھی کرتا ہے اور علاج بھی ساتھ کرتا ہے. قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جو مضامین آتے ہیں آپ کے رسالے کے اندر، خاص کر مکتوبات کے حوالے سے، تو جو روحانی دنیا کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، روحانی دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آج بھی وہ پورا مہینہ آپ کے اس مضمون کے پڑھنے کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کے اس رسالے کو یہ اعزاز بخشا ہے. اور جو رسالے نکلتے ہیں، جو ان کی اشاعت ہوتی ہے، کسی کی 2000 3000 4000، اس رسالے کی مقبولیت یہ ہے کہ 6000 تک ہماری جو تعداد ہے وہ ابھی پوری ہو چکی ہے، اور آگے یہ کام چلتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے کام. یہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک خوبصورت ٹیم ہے، اچھے ایمانداری طریقے سے کام کرنے والے ساتھی ہمارے. اور پھر اکثر رسالے جو آتے ہیں، میں ایک موازنہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اکثر جو رسالے آتے ہیں ان کے مضامین چوری کے، سرقے کے مضمون ہوتے ہیں. ایک کتاب سے مضمون کو اٹھایا، ایک رسالے سے مضمون کو اٹھا کر اپنے رسالے میں لکھ دیا، اور پھر وہ ایسا سرقہ کرتے ہیں، ایسی بے ایمانی ہوتی ہے کہ نام تک نہیں لیتے.
کہ یہ چیز ہم نے کہاں سے لی ہے. یہ بے ایمانی ہوتی ہے, چوری ہے. یہ آپ جہاں سے جو چیز لیتے ہیں اس کا نام لیں کہ ہم نے یہ چیز فلاں جگہ سے لی ہے, فلاں کتاب سے لی ہے, فلاں رسالے سے لی ہے. نام اپنا لیتے ہیں, جس طرح کچھ لوگ ساری تقریر حضرت ابو البیان کی کرتے ہیں, نام اپنا لے لیتے ہیں. نہ, یہ معاملہ نہیں ہے. آپ کا رسالہ اگر ہم نے کہیں سے مضمون لیا ہے, اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کا حوالہ دیا ہے, بشکریہ فلاں. یہ ایک صحافتی ایمانداری ہوتی ہے جس کو پورا کرنا چاہیے, اور یہ اعزاز آپ کے اس مرکز کو حاصل ہے. دن بدن آپ کا یہ رسالہ, آپ کا یہ میگزین ماہنامہ دعوت تنظیم الاسلام اپنے عروج کی طرف, اپنی عمر کی طرف بڑھ رہا ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اسی لگن اور اسی محنت کے ساتھ یہ کام کریں گے. ہم جو جمع ہوئے ہیں, آج کے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جو ہماری غلطیاں ہیں, جو ہماری خطائیں ہیں, جو ہماری سستی اور غفلتیں ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے, اور آئندہ ایک سال جو ہمارا آئندہ سال آئے گا, اس سال تک ایک لائے عمل تیار کرنے کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن کام کیا اور اس کے بعد پھر پورا ہفتہ سویا رہے انسان. نہ, میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے بہترین عمل وہ ہے جو تسلسل کے ساتھ ہو, بے شک وہ تھوڑا ہو. یعنی ایک دن آپ نے 100 نفل پڑھے ہیں, ساری رات شب بیداری کی ہے, اور پھر پورا سال نماز فرض بھی نہیں پڑھی. یہ معاملہ نہیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان لگاتار اس عمل کو کرتا رہے, اس کے اندر تسلسل ہو. تو آج جس کے لیے جمع ہوئے ہیں, ہمارا جو پہلا ٹارگٹ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے وہ ہے عید قربان, اور پھر اس کے بعد اگلا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس سے پہلے جو کام تھا, اور یہ اعزاز آپ کے ادارے کو حاصل ہے کہ ہر وقت آپ کو مصروف رکھا جاتا ہے تاکہ آپ دنیا کے جنجلوں میں پھنس نہ جائیں, کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں. اور جو دیوانے ہوتے ہیں وہ ہر وقت کام ہی کرتے رہتے ہیں, وہ موسم نہیں دیکھتے. یہ ہے دامن, یہ ہے گریباں, آؤ کوئی کام کریں. یہ ہے دامن, یہ ہے گریباں, آؤ کوئی کام کریں. موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا, کام نہیں دیوانوں کا. جو دیوانے ہوتے ہیں ہر وقت لگے رہتے ہیں اپنے محبوب کی یاد میں. تو عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے جو دیوانے ہیں, میں انہیں یہ بات کہوں گا کہ آپ بھی ساری زندگی, ہفتے 2 ہفتے, سال 2 سال کی بات نہیں ہے, جہد مسلسل ہے, لگاتار کام ہے. آپ اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ زندگی جب ختم ہوگی تو آگے استقبال کرنے والے وہ موجود ہوں گے. اس انداز میں ہم کام کر کے جائیں تاکہ وہ خوشی کے ساتھ آگے استقبال کریں, نہ کہ اپنی نظروں کو پھیر دیں. اس حوالے سے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے, اور میں امید رکھوں گا آپ تمام احباب سے, جن ساتھیوں نے گفتگو کی ہے, آج کی بڑی خوبصورت گفتگو ہی ہے, ہر حوالے سے جو بھی جس کو موضوع دیا گیا ہے اس نے اپنے موضوع پر اچھی باتیں کی ہیں. اللہ رب العزت ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. باقی رہی جو شبیری صاحب نے یا کچھ ساتھیوں نے میرے حوالے سے بات کی ہے, آپ یہ یقین جانیں کہ آپ سب میں سے نکمہ میں ہوں. آپ کام کرنے والے ہیں, میں تو سارا دن بیٹھا رہتا ہوں یہاں, کوئی کام نہیں کرتا. آپ لوگ کام کرتے ہیں, میں آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں. یہ اپنے حسن ظن رکھتے ہیں میرے بارے میں, ورنہ میں جانتا ہوں میرے معاملات کیا ہیں, میری حیثیت کیا ہے, مجھے اچھی طرح پتہ ہے اپنے بارے میں, من آنم کے من دانم. لیکن ایک بات جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, لاکھ غلطیاں ہیں, لاکھ خطائیں ہیں, سب سے زیادہ گنہگار ہوں, لیکن اپنے اس مشن کے ساتھ میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتا, کسی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا. اس مشن کے ساتھ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں پورا اخلاص رکھتا ہوں.
یہاں کی کوئی اینٹ ایسی نہیں جو میرے ہاتھ سے نہ لگی ہو. 16-18 گھنٹے آج بھی کام کرتا ہوں میں، تاکہ جو بھی کام ہو وہ نگرانی میں ہو، اچھے طریقے سے ہو. آپ کو بھی یہی عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا وقت دیں اور آسان طریقے سے وقت دیں. سستی اور غفلت اپنے پاس نہ آنے دیں کہ فلاں بندہ کام کر لے گا، فلاں ساتھی کام کر لے گا، فلاں ساتھی کام کر لے گا. یہ نہیں. آپ ذمہ دار ہیں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ اس عالمی ادارہ تنظیم اسلام کے ستارے ہیں، آپ اس کے روشن چراغ ہیں. اللہ رب العزت آپ سے اس دنیا کو روشن کرتا رہے. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ناظم اعلیٰ جناب محمد سعید احمد صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ میٹنگیں ہوں گی، میٹنگ ہو جائیں گی. جو ساتھی میٹنگ کرنے والے ہیں وہ بھی پورے جذبے کے ساتھ، اور جس مقام پر جس جگہ پر میٹنگ ہو جو میزبان ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ اس میٹنگ میں شریک ہوں گے. یہ نہ ہو کہ یہ آپ کے پاس جائیں اور آپ وہاں غیر حاضر ہوں، موجود ہی نہ ہوں وہاں. یہ نہ ہو ایسا. آپ پورے جذبے کے ساتھ، اور پھر جو آپ کو کام سونپا جائے اس کام پر آپ آسان طریقے سے کام کریں گے. اگر کوئی ساتھی اس حوالے سے، کام کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے، کوئی غلطی دیکھتا ہے ہماری کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، یا فلاں کام کے اندر غلطی ہے، سستی ہے، غفلت ہے، یا کوئی بہتر مشورہ دینا چاہتا ہے، اس کے لیے یہاں شکایت باکس پڑا رہتا ہے ہر وقت. آپ اس کے اندر اپنی تجاویز، اپنی شکایات لکھ کر ڈال دیا کریں. وہ خود میں کھولتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور جو بات میری سمجھ میں آتی ہے ساتھیوں کے مشورے کے بعد اس پر میں اچھے طریقے سے کوشش کرتا ہوں کہ عمل کروں. میں جو بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ کام ہمارا ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ کام اس کے اندر ہمارا نقص ہے، کمی ہے، تو اس کو بہتر کرنا چاہیے. کیونکہ آپ اخلاص والے ہیں، محبت والے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بھی اپنی رائے دیں تاکہ اس کام کو ہم اچھے طریقے سے آگے بڑھا سکیں. تو اب وہ حسین مرحلہ جو قرآن اندازی کا ہے، نام تو آپ سب کے لکھے ہوئے ہیں، بس باری کی بات ہے کب کس کی باری آتی ہے. ایک بات علامہ تنویر صاحب نے کہی تھی لالچ کی، کہ قبلہ عالم نے کہا کہ ہم آپ کو عمرے کی ٹکٹ اور عمرے کے سفر کی لالچ دیتے ہیں. دنیا کی ہر لالچ بری ہے، ہر لالچ بری ہے، اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. لیکن اگر مدینہ المنورہ کی حاضری کی لالچ ہو تو یہ بہت اچھی لالچ ہے. امت کی صلاح کی لالچ ہو. اور یہ حریص کا لفظ جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا ہے. آپ قرآن پڑھیں، حریص علیکم بالمؤمنین. ہر لالچ بری ہے. اگر کسی کو ہم حریص کہیں تو اس کو غصہ لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب کو حریص کہہ کر محبوب کے حسن کی بات کر رہا ہے اور محبوب کی خوبی کو بیان کر رہا ہے. اور دوسری بات جو واضح ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا لفظ جس کے اندر نقص ہو، کمی ہو، ہم لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ کمی کا لفظ ہوگا. اگر وہی لفظ محبوب کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ محبوب کی شان بیان کرتا ہے. محبوب کی شان بیان کرتا ہے. ہمارے اندر لالچ ہو بری ہے. ہمیں کوئی حدیث کہے دنیا کی لالچ ہو، مال کی لالچ ہو، ہوس ہو، تو یہ بری چیز ہے. لیکن اگر مدینہ المنورہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کی لالچ ہو، خدمت دین کی لالچ ہو، اللہ رب العزت کے حکام پر پابندی کی لالچ ہو، اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرنے کی لالچ ہو، تو یہ بہت احسن عمل ہے، یہ بری چیز نہیں ہے. صحابہ بہتر عمل حاصل کرنے کے لیے لالچ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے تھے وہ. تو یہ لالچ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، اگر یہ دنیا کے لیے ہو تو بہت بری چیز ہے. اور خاص کر طریقت کے اندر جو صوفی درویش سالک ہوتا ہے وہ جب بھی گرتا ہے ہوس اور لالچ کی وجہ سے گرتا ہے.
طریقت کی دنیا میں آپ طریقت والے ہیں، نسبت والے ہیں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. لالچ آئی ہے اپنی شہرت کی، اپنی عزت کی، اپنی انا کی، اپنی ذات کو آگے بڑھانے کی. تو کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے، سب کچھ چھوڑ بیٹھے. یہ بہت بری بلا ہے، منظر سے بہت دور لے جاتی ہے. اور اگر لالچ ہو خدمت کرنے کی، دین کی خدمت کرنے کی، تو یہ بہت عمدہ عمل ہے. دنیا کی لالچ نہیں ہمیں ہونی چاہیے، چاہے وہ عزت ہو، دنیا کی عزت، چاہے وہ شہرت کی لالچ ہو، چاہے وہ کوئی اور ہوس ہو. نہ، مال دولت جاؤ حشمت نہیں، یہ سب چیزیں بری ہیں. اگر لالچ کوئی اچھی ہے تو وہ اللہ رب العزت کے رسول کے در کی حاضری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی لالچ جو ہے، یہ اچھی لالچ ہے. دین اسلام کی خدمت کرنے کی جو لالچ ہے کہ میں زیادہ کام کروں گا زیادہ ثواب ملے گا، ثواب کی لالچ، یہ اچھا عمل ہے. تو ہمیں یہ جذبہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے اور آسان طریقے سے کام کرنا چاہیے. میں امید رکھوں گا کہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں ان باتوں کو آپ پورے سال کے لیے اپنے ساتھ لے کر رکھیں گے. یہ نہیں کہ یہی سنی ہے، اس کان سے سنی ہے، اس سے نکال دی ہیں اور یہی دامن جھاڑ کے فارغ ہو کے باہر نکل گئے ہیں. نہ، یہ میں امید نہیں رکھوں گا آپ سے. میں امید رکھوں گا کہ آپ آسان طریقے سے اپنا کام کرتے رہیں گے. اب یہ قرآن اندازی کرتے ہیں، کسی خوش نصیب کا نام نکلتا ہے. دیکھیں کون خوش نصیب اس بار چنا جاتا ہے حرمین طیبین کی حاضری کے لیے. لیکن انشاءاللہ کچھ بھی نہ ہوا نا تو مدینہ المنورہ کی حاضری کے لیے جو قطار لگی ہوئی ہے اس میں نام تو آئے گا نا. یہ قطار میں لگے ہوئے ہیں. جیسی یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے مائی نے اٹی قیمت لگائی تھی، یوسف کے خریداروں میں نام تو آیا نا اس کا. اسی طرح حرمین طیبین کی حاضری کے لیے اگر نہیں جا سکے کوئی بات نہیں، اس حاضری کے لیے نام تو آ جائے گا. ہمارے ادارے کا جو طالب علم ہے، چھوٹا بچہ، آجو آپ بیٹا آجو، یہ آگے بیٹھا ہوا ہے جو، چلو آجو دونوں آجو، دونوں آجو، دونوں آجو. ہمارے انتہائی محترم ساتھی ہیں جو تقریباً عرصہ 35 سال سے دل و جان کے ساتھ قبلہ عالم کے ساتھ رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے، اپنی جان نچھاور کرتے رہے. اور پھر آخری ایام میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا. اور ہمہ وقت قبلہ عالم کی خدمت کے لیے آپ گجرانوالا تشریف لے آئے تھے. میری مراد میرے انتہائی محترم جناب حاجی محمد طفیل مجددی. ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درگاہ حضرت ابو البیان. آپ سب ہمارے انتہائی محترم جناب حاجی محمد طفیل احمد مجددی اسلام آباد خوش نصیب ہیں جنہیں پیارے آقا مولا نے اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے بلایا ہے.
ادھر رکھ دیتے سب مل کر درود پاک پڑھیں بھائی. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اور ایک ایسے خوش نصیب ساتھی کا نام نکلا ہے 2-4-5 ماہ پہلے جو حرمین طیبین کی حاضری دے کر واپس آ رہا ہے. مدینہ المنورہ میں میری ان سے ملاقات غالباً 4 ماہ ہو گئے ہیں 5 ماہ 4 یا 5 ماہ پہلے کی بات ہے. مدینہ شریف میں میری ان سے ملاقات مسجد نبوی کے اندر حضور کی بارگاہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی. تو ایک وعدہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کہ میں عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام کروں گا. وہاں بیٹھ کر میں نے عرض کی تھی کہ آپ دیکھیں کہاں وعدہ کر رہے ہیں اور یہ وعدہ آپ نے نبھانا ہے. پھر حضور نے بلا لیا ہے اپنے پاس. میری مراد میرے انتہائی محترم حضرت علامہ سید علی عابد شاہ مشہدی جو پیپلز کالونی ہمارا ادارہ ہے وہاں امام ہیں اور اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں. شاہ صاحب آتے ہیں. درود پاک پڑھیں سب ساتھی مل کر بھی. میں اپنے تمام ساتھیوں کو تمام حاضرین کو آج کی اس مجلس میں شریک ہونے والے تمام اپنے پیر بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.